ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جس طرح سے بزنس مینوں نے بینکس کے اوپر جو احتجاج کیا، جس قسم کا احتجاج شروع ہو رہا ہے بینکس کے اوپر، یہ بڑا خطرناک ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت کی نااہلی اور خصوصاً اسحاق ڈار نے جس قسم کا ایک پرسیپشن بنائی تھی، جس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی تھی، اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو بہت بڑے چیلنجز کا اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ اس انتہائی نالائق ٹولے کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ 1997 میں اس سے پہلے جب یہ نواز شریف کی حکومت گئی، ملک کو بینکرپٹ کر کے گئے۔ 99 میں جب یہ پہلے 99 میں آئے، انہوں نے بینک اکاؤنٹ سیز کیے فارن کرنسی کے اور پاکستان کی معیشت کو برے حالوں میں چھوڑ کے گئے۔ اس کے بعد جب یہ 2018 میں گئے، پاکستان کی معیشت کو تباہ حال کر کے گئے اور بنیادی وجہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہے۔ جب آپ کا وزیر اعظم، آپ کا وزیر خزانہ، آپ کا جو حکمران جماعت کے مین کریکٹر جو ہیں وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہوں گے تو مجھے بتائیں پاکستان میں کیسے معاشی خوشحالی آ سکتی ہے۔ ہم نے کل جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ کیا تھا، اس کی سمری جو ہے وہ کل وہ رات کو تقریباً 9:30 بجے کے قریب جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں موصول ہو گئی تھی۔ ہماری توقع اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آرٹیکل 112 کے تحت گورنر 24 گھنٹے کا انتظار نہ کرے اور وہ فوری طور کے اوپر اسمبلی کی تحلیل کا حکم نامہ جاری کرے تاکہ نگران حکومت کے قیام کا جو عمل ہے وہ شروع ہو سکے۔ حمزہ شہباز صاحب سے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے ان سے فارملی رابطہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور پرویز الہی صاحب انہیں اپنے جو نام ہے